الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے ہم سفیرو باغ میں کوئی دن کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں
اڑ جائیں گے، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسوں کی مخاب کے بستر پہ تو نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر اثر رہ جائے گا۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے خالق کائنات سب سنگیاں دی اس بزم دے اندر شرکت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جس بیلی دے اس حال ثواب واسطے محفل پاک سجائی گئی ہے، فاروق احمد، اللہ کریم فاروق احمد دے قبر دے اندر درجات نو بلند کر دے، اور فاروق احمد صاحب دے لواحقین نے جو اہتمام کیتا ہے ختم شریف دا اور انتظام کیتا ہے، رب ذوالجلال اس بابرکت ماحول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دا تذکرہ کرانگا چند گھڑیاں، جیڑی شے دا تذکرہ کریے، ذکر کریے، ان دا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضور دے عشق دا تذکرہ کرن دا مقصد دے وے کہ دل وچ نبی پاک دا عشق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوئے حضور دا، حضور دے شہر مدینہ شریف دا، اور اس شوق اور لگن نال بندہ دین دے قریب ہو جاتا ہے۔ اے صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان، انہاں دے آق نفوس دا اور انہاں دے حالات دا تاریخ قرآن اور حدیث دے اندر ذکر موجود ہے۔ ساڑھے کول جڑا دین پہنچے ہے، او دے وچ دین آن دے کئی ذریعے نے۔ قرآن، حدیث، تاریخ،
تے سنیاں سنائیاں چار قسمہ نال ساڈے کول دین پڑھ دین دیاں گلاں ساڈے کول چار طریقے نال پڑھنیاں آ گل قرآن چاہیے اے گل حدیث شریف چاہیے اے تاریخ چاہیے آ سنیے باریاں گلاں جڑیاں ساڈے بندیاں دے ذہن وچ بیٹھی ہوندیاں نے وہ سنیاں سنائیاں ہوندیاں انہاں دا اصل حقیقت نال تعلق لین دین واہ ہی کوئی نہیں ہوندی جیڑی سنی سنائی گل ہے وہ بڑی ہے ویکھی وکھائی گل تھوڑی ہے اس وجہ تو پھر بندیاں دے اذہان دے اندر اوہام اور مغالطے پیدا ہوتے ہیں وہ اصل چیز ہے کہ بندہ مستند علماء کو بیٹھ کے تو مستند دین سنیں باسند گل ہوئے کہ اے دین دی اصل گل اس حوالے نال میں اکثر اپنی جو گفتگو ہوندی ہے اس نو حوالہ جات نال مزین کرنے دی کوشش کرنا اے گل فلان جگہ تے لکھی جڑی میں آیت پڑھی یہ اللہ دے قرآن میں فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ خالق کی کائنات صحابہ اور اہل بیت میں اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اونج دا ایمان لے آؤ یہ جیزہ بجی ہو جیا ایمان اللہ فرماتا ہے لے آؤ وہ ایمان ہاں کی وہ کیویں دا ایمان آ جڑا اللہ نے اتنا پسند ہے اللہ فرماتا ہے اونج دا لے آؤ جدو وہ اسی سمجھ لیا پھر یہ بھی سمجھ جا جانا ہے آج یہ وہ شے جڑی اللہ آندہ میں پسند ہے آج دی لیا سب تو پہلے ایچو لگو تسی سنیا ہونا ہے کہ ہجرت ہوئی ہے سنیا جناب ہجرت کی تھی مکہ تو صحابہ مدینے حضور بھی تو صحابہ وہ ہجرت کی آئی مکہ آڑیاں نے حضور نو تے صحابہ نو انہاں تنگ کیتا کہ انہاں دا مکہ وچ رہنا اوکھا ہو گیا لو جیو جلے مڑ حضور نو خبرہ ملتیاں نہ نہیں ہیں باج ایس بندے تکلیف لیتی نہیں آ جائے حضور نے فرمایا کہ مکہ چھڑ دے ہو تو جیدے رب دا حکم ہوں گا چلو دے نکلی تو نبی سرکار نے دعا فرمائی یا اللہ میں نو مکہ ساری دنیا تو زیادہ پیارا سے اتھے رہن دا حکم نہیں ان میں اتھے لے جائیں جیڑی جگہ تینوں سارے جان تو بڑی پیاری ہو تو اللہ نے مصطفیٰ کریم نو مدینے دی طرف ہجرت دا حکم فرمایا وہ کی واقعہ ہویا وہ واقعہ ہی ہویا کہ 12 صحابہ کرام مکہ تو مدینے تو مکہ آئے حج دے موقع اس جگہ تے ان مسجد بنی ہے اندھے اتے چھت کوئی نہیں میدان مینا وچ اس مسجد دا نام ہے مسجد البیع جتھے صحابہ نے حضور دی بیعت کی تھی مدینے والے صحابہ نے بیعت کر کے تے وہ ناز کی تھی بسونیا ایتھے جو تو انتنگ کر دیں تے تو سی مدینے آ جاؤ ساڑھے کھوڑا سی تو اٹھی حفاظت کرا توڑے نزدیکی سے نیڑے نہیں ہونے دیں دے سوڑ ہیں جنہ چر ساڑھیاں ساواں میں سار ہیں کوئی مائدہ لال توڑے لواق چوک کے نام بیکھے گا سے اپنے جان مال نال توڑی حفاظت کرانگے دفاع کرانگے تو سی مکہ چھڑ کے مدینے آ جاؤ 12 صحابہ نے بیعت کی تھی
جڑی بیعت سبب بنی ہے مکے تو مدینے جانا. لو جی رسول اللہ سرکار نے انہوں نے گل سن لیا. جتھے انہوں بیعت کیتی ہے نا حضور نے اس نو بیعت عقبہ کہتے ہیں. دو باری بیعت کیتی ہے. ایک باری 6 بندیاں نے، دوجے سال 12 بندیاں نے. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. بیعت عقبہ ثانیہ وچ 12 بندیاں نے حضور سرکار کی بیعت کیتی اور دعوت دیتی کہ تسی مدینے تشریف لے آؤ. میرے نبی پاک سرکار نے انہاں صحابہ تے اتنا بھروسہ کیتا کہ آپ نے مکہ چھڑ اور اللہ نے انہاں دی دعوت ایڈی قبول ہوئی ہے. پر نبی دیاں یاراں اور تساں سدیا ہے اور قیامت دی صبح جدو اٹھنا ہے ادو میرے نبی مدینے اٹھنا ہے انہاں چلو نبی مدینے ہی رہنا ہے. وہ 12 بندے حضور سرکار کو عرض کر گئے بس سرکار تسی ساڈے کول انہوں نے سدے نے انصار. صحابہ دیا دو قسم نے، ایک صحابہ انصار نے، ایک صحابہ مہاجرین نے. جی نہ کیا ساڈے کول آ جاؤ تے اسی تواڈے نال ہاں. وہ انصار نے جڑے ایتھے ہجرت کر کے اوتھے گئے نے. وہ مہاجرین نے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ نکل گئے. ایک ہن رمض ہے جڑی توں سمجھانی ہے. رمض آئے جتھے پیو دادے پڑدادے تو بندہ رہندا ہوئے وہ پنڈ تھاواں بستیاں پیاریاں لگدیاں رمن سب لگدیاں یا نہیں لگدیاں. وہ تھاواں بڑیاں پیاریاں لگدیاں. کاروبار اوتھے، دکاناں اوتھے، لین دین برتن برتا برادری ہر شے جو اوتھے آئی. میرے نبی پاک نے فرمایا بھئی یہ تو نکلنا ہے. کسے ایک مہاجر صحابی نے یہ نہیں آکھیا بس سونے ساڑی زندگی لگ گئی ایتھے کاروبار کر دیا ایتھے اسی کاروبار کر دیا اینا گلیاں جیسی وڈے ہوئے ہیں ساڑی برادری ہے ساڑے رشتے نے ساڑا لین دینے تے اسی اور اے عرشہ بنی بنائی چھاڑ کے تھوڑ جائیے. انہاں عرض کیتی ہے سونیا تیرے پیچھے برادری بھی مال بھی تے دکانہ بھی تے زمینہ بھی ہر شے چھٹن آستے تیارا. سونیا جتھے تو سارا ایسا اتھے رہنا. اے نبی پاک دے مہاجرین صحابہ دا کیتا. لو جی حضور سرکار نے حکم دیتا بھی تسی پھر پہنا نکل چل. سارے نکلن لگ پہ. مولا علی عز کیتی سونیا میں بھی نکلا. حضور فرمایا نہیں علی تو نہیں جانا. ابو بکر عز کیتی سونیا میں بھی جاما. فرمایا تو بھی نہیں جانا. 2 بندیاں حضور نے روک لیا. دوجیاں حکم دیتا ہے تسی نکل چل. نہ کسی اپنی دکان ویکھی نہ کسی اپنا کاروبار ویکھیا نہ کسی اپنا کوئی بزنس ویکھیا ہے. زمین نہ ہتیا گھر کوئی بنیا بنایا گھر چھڑ کے چپ کر کے راتی اندروں نکل جانا. یہ وہ تھا ہے جب اللہ فرمایا یہ مننا ہے تے آج مننا. سارے بزنس کاروبار ابو بکر صدیق دے حضرت عثمان غنی جڑے 2 نبی دے صحابی نے یہ مکے دے امیر تاجر ہے. سارا بڑیا بندہ تے چھڑیا نے تے آکھے نے سونیا تہاڈا حکم ہے جانا ہے تے اساں جانا ہے. ہر شے اوتھے چھڑ دتی. اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اے نبی مننا جے انج منو ہے جی میں نہ منے ہیں. نکل گئے نکل دے گئے سارے نکل گئے. ہن مننا انج جی میں نہ منے. اے کدی اللہ نہ کرے تو ان کوئی مہاجر مل جائے نا جناب انڈیا چھڑ کے دے پاکستان چاہیا ہے مہاجر پرانے کوئی مہاجر مل جوے تو وہ دے تو پوچھیا ہے بجی سلیو تو بڑیا بنایا گھر چھڑ کے پورا پاکستان الٹورے آؤ وہ گلنا یاد ہے یا کوئی نہیں. یہ پہلی گل تے اکھا چوتھ رونا ڈگی اس سے مڑ گیا تو یا وہ تے کو بندہ ہوئے انڈیا وہ یہ تو کسے چھڑ کے گئے مہاجر تو پوچھیا ہے بجی لے پاکستان چھو بڑے بنایا گھر چھڑ کے
راتی اسی ایک جگہ تے گئے سا تو جنہ دے سی گھر گئے سا انہوں نے گھر میں بیکھیا تو میں کھیا گھر پرانا لگ رہا ہے انہوں نے کہا جی اے سکھاں دے دور دا گھر ہے یہ تھے سکھ ران دے تے اے جڑا سکھ ہے جی دا گھر ہے وہ زیلدار سی ساڑھے علاقے دا تے او اے بدس دے ہے وہ انڈیا ہی موڑی تھے آئے نہیں اپنا گھر بیکھنا انڈیا ہی کیوں نویدے میں تو موڑی تھے آئے نا اپنا گھر بیکھنا وہ ساڑھے گھر آنج دے آئے تھے اس آنج اتھے ران دے آئے تھے وہ اتھے آنے تے روندے ہی ران دے وہ کیوں روندے اللہ کہ انہاں دا تو وہ انہاں دا گھر ہی آ سجنہ وطن پیارا ہوتا ہے حب الوطن من الایمان اپنے پنڈ دیاں گلیاں دے ککھ بھی پیارے لگ دے نہیں پتہ تاں لگ دے جدو پنڈو باہر نکلی جیڑا ان دے راتی ہوتے ککھاں دے کول رہن دے ان کی پتہ ہے کاکی جیڑا باہر جاندہ ہے انہاں نے پوچھو یا جیڑے پردیسی چھوڑ جا کے باہر کام کرتے ہیں انہاں نے تو پوچھے اپنے پنڈ دیاں گلیاں یاد ہوں دیاں انہاں کھڑا ہے بابے بیٹھے سوئٹزرلینڈ پر جیڑی سو کے سرگانے نہیں آروڑیاں نہیں انہاں کا بھی سواد وکھرا آئیتے تھے گل ہی کوئی وجہ وطن دی محبت انسان اپنی اصل نہ محبت کرتا تو گل آن سمجھانی ہے محبت ہونا بھی اپنے وطن نہ لائی تھے عام وطن بھی نہ وہ وطن آج تھے کعبہ او وطن جتھے صفا تے مروہ او وطن جتھے زمزم دا کھوئے جتھے مقام ابراہیم جتھے میدان منہ تے میدان عرفات نکا جا تے انہاں دا وطن بھی نہ او وطن جن واللہ فرمانے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ او وطن لیکن جدو سرکار آکھے نہ بچ جانا ہے تو کسے ایک نے بھی نہ نہیں کیتی انہیں کہ سوڑیا جی نہیں رانا تو ساڑھا مکے وچ کام کیے ساڑھا اتھے ہی کعبہ ہے جتھے سوڑیا تو سا رانا ہے اے جے ایمان داؤ میار جڑا اللہ فرماتا ہے اے جے ایمان لے آؤ حضور سرکار ہجرت فرمان لگ رہا جدو سارے لوگ ہجرت کر گئے ایک صحابی سن جی میں آپ بزرگ ہیں اس عمر کے انہاں دے بچے جڑے نے گھر والے برادری والے وہ بزرگ کر لئی آئے حضور دے غلام تو وہ سفر دے قابل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تے پیچھے انہاں وطن چھڑیا ہے اگلی گل سمجھو جے انہاں نو اولاد چھڑنی پئیے تو انہاں حضور دے پیچھے اولاد چھڑ دی انہاں جے مال چھڑنا پیا تو انہاں حضور دے پیچھے مال بھی چھڑ دی جان مال تے اولاد یہ ترائے شیئیں بندے دنیا تے ساریاں تو باڑیاں پیاریاں یہ تراوے چیزاں نبی نے صحابہ نے حضور پیچھے چھڑ دی سبحان اللہ بچیو آ گل درہ اگلی جڑی ہے اے جڑی سمجھان لگا انہوں درہ غور نہ سمجھنا تاں تے خالقہ کھیب آج منو ہے جو میں منن دا حق ہے مندے تے تسی سارے ہی ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اینج دا ایمان لے آؤ جویں دا انہاں لوگاں دا ایمان سے رسول اللہ سرکار نے ہجرت کی تھی تو صحابی سن بوڑھے اے بابے جی دی عمر انہاں کو جویندہ نہ وہ رہ گئے بیمار بڑھیاں نوں بھی چھٹی ہوندی ہے وہ کوئی نہ گئے جدوں بیلی ہون نہ کوڑ وہ دو نہیں پتا لگتا بھائی نہ دی قیمت کی ہے جدو وہ دور اور مڑ پتا لگتا ہے نہ تو بغیر تو گزارا بڑا اوکھا ہے نیڑے ہون تو مڑ پتا نہیں لگتا جدائی دس دیئے وہاں میں ہون دس وہ بھی اس میں مڑ حضور دے کوڑ راندے اٹھتے مان دیا انہوں نے نیڈا کوئی نہ لگا بس ٹھیک ہے میں نہیں جانتا جدو حضور گئے نا ٹور سرکار ہجرت فرما گئے
ادو اس بڑھڑے صحابی نوں پتہ لگا ہوں میں پیچھے کلیاں کیویں رہنا ہے. وہ اگلے ہلا تے اٹھے سویرے باہر خانے کعبہ شریف کو آئے حضور بھی اتنے ہونا ہے. جدو پہنچے اتنے حضور سرکار جلے ہجرت فرما گئے وہ جڑے صحابی سن وہ سویرے نکلے. حضور سرکار ویکھیا سرکار کی دو ویکھن حضور کتھے اترے ہے جتھے حضور باندھے ہے جتھے سرکار راندے ہے وہ تھاما وہ ویکھیاں پر حضور نندی سے جنہوں سرکار نندی سے دل اداس ہو. اس صحابی دا کتابہ وچ مفسرین نے نام لکھے حضرت جندو ابن دامرہ اللیسی لیس انہوں دا قبیلہ سے انہاں رسول اللہ سرکار نے ویکھیا پر حضور انہوں نے نظر نہ آئے. یہ ہوں دسنا ہے با ایمان کی چھے کیویں دا ایمان سی انہاں بندیاں اس بزرگانوں جدو حضور نظر نہ آئے نا دل اداس ہو گیا. مڑ کے دیتے وہ پھر جویں جویں وقت لنگدا جائے وہ اداسی ودی جائے. تے جیڑا بندے نوں پچھلی عمر عشق ہوندا ہے ہوندا ڈاڈا ہے تے جو ہوے اللہ دے نبی دا عشق تے مڑ بھی ڈاڈا ہوندا ہے. سبحان اللہ. ہم یہ وہی گل ہے کہ نا کوئی عشق حضور دا او مڑ مان نہ دے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرماتے ٹر گیا محبتہ فکرہ ٹر گیا حضور چلے گئے میں عاشق دار نظارے لیکن سرکار نظر نہیں ہونے میاں صاحب فرماتے نے ٹر گیا محبتہ سجن جدا ہو پھر پتہ تے تھا لگتا ہویا بھئی ہونی گزارا کیویں ہونا اے عزیزان دی وقار سرکار دی محبت تے حضور دے عشق وچ کدی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے گھر جاندے نے دار خدیجہ الکبریٰ کدی حضرت زید بن ارقم دار ارقم کدی حتیم کدی کعبہ لیکن حضور نظر نہیں آنے آخر فیصلہ کی فرمایا گھر آکے اپنی رشتے دار برادری نو فرما دینے میں مکے جان تو میں مدینے جانا ہے میں مکے نہیں رہنا میں مدینے جانا ہے. برادری والے سیانے کٹھے ہونا کیا بابا جی تواڈی عمر سفر دے قابل نہیں تواڈی عمر سفر دے قابل نہیں تسی کیویں مکی تو مدینے جانا بڑا لمبا سفر ہے او کتھے مدینہ کتھے سمندر دے ایک کنارے تے مکہ ہے تے او دوے پاسے جا مدینہ ہونا ہے تسی کیویں جانا ہے. عزیزان دی وقار عاشق رسول حضرت جندو ابن دامرہ صحابی رسول نے فرماندے نے کر والے ہو بے شک مکہ سونا ہے پر ہن دل نہیں لگدا
بابا غلام فرید مٹھن کوٹ والے بولے تے آپ فرماتے نے اچیاں لمیاں لالے کھجورا تے پتر جنہ دے ساوے جس دم نال پریت اسادی تے او نظرین آیاوے سنجیاں سنجیاں گلیاں دسنے تے ویڑا کھاون آوے غلام فریدہ اوے اتھے کی وسینا جتھے یار نظر نہ آوے فرماندے نو میں نہیں رہنا انہاں کہ آپ بزرگو تسی کیویں ہجرت کرنی ہے تے تواڈے کول جانا کیویں انہاں فرمایا تسی انج کرو نا مینوں اٹھ دے اُتے باؤ اٹھ نو مدینے ال منہ کر کے تسی مدینے مکیوں کٹ چھڈو اگو میں جانا تے میرا مدینے والا مائی جانا اے ایمان دے جن اللہ فرمایا انج منو جو نبی نے مننا ہے تے جویں اے نبی دے یار من دے آئے گھر والے آ کے ٹھیک ہے انہاں اٹھ تیار کیتا اٹھ دے اُتے بایا نال روٹی کپڑا سامان جو چاہیدا او سفر دا رکھیا پہلی باری اٹھیا تے اٹھ دی ایک عادت ہے وہ جدو ٹردا ہے نا تو دی چال ایسی ہے وہ انج کر کے جھول لگ دی ہے وہ 4 جھولاں لگیاں تے بزرگ اٹھ دے اتے قابو نہ رہ سکے تھلے تشریف لے آئے کمزور جو ہے بوڑھے آئے تھلے کی ٹکے تے وہ گئے پیچھو نہ جا کے مڑ پھال لیا تو اندسیا بزرگو تو اڈے کو سفر نہیں ہونا پر عشق مڑ تو پتہ ہے صحابہ بیچ حضور دا عشق ہائی ہے نا انہوں نے فرمایا تسی میں نے رکھو اٹھ دے اتے اتو رسی نال بان چھڑ پر ان جانا آسا بھی توڑ مدینے یار تو بغیر ڈنگ ساڑھے بھی نہیں لگے کاروالیا رسی نال چبنیا اٹھتے با کے اتو رسی بن کے اتے مضبوط بن چھڑیا بائی دیو دے لینا عزیزہ ندی بکار ہون اٹھ ٹرے آئے عاشق رسول اتے رسی نال بجھے ہوئے نے اتے شاعر دائے شعر بڑا یاد ہو دائے کہ عشق کردہ ہے اپنی مریضی دے کمے نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا اے عشق جدو آ جائے شریعت دیان دیئے بجے تو زخمی ہے تینوں بیمار ہے تو سجدہ نہ کر لیٹ کے پڑھ لے پر سر تو لے کے پیران تائیں میں وجود زخمی ہوئے تے عشق حسین آندہ بھائی تھے ان سجدہ کی تے سوا دے نہ کعبہ تے نہ کربلاوے عاشقاں دا امام تے مڑ حسین پاکی سرکار نے نا آپ عاشقاں دے اقبال آندے امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول حسین پاک سارے جہان دے عاشقاں دے امام نے تے سارے جہان چ نبی دے گھرانے دا جوڑ کوئی نہیں نبی دے سارے گھرانے چ حسین لاجپال دا جوڑ کوئی نہیں ہاں اے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مولا حسین دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کی لو جی وہ اٹھو نہ ٹر پیا جدو اٹھ ٹر پیا اٹھ ٹریا پھر عرب دی گرمی ریتلا علاقہ کدی پہاڑیاں کدی ریت ادو بزرگی زوف کمزوری اٹھ ٹردا ٹردا ٹردا
مدینے ال منہ اٹھ ٹرے ہی جاندا ہے بابے جی اور تو نہ لتھے نہ کھلاریا چپ کر کے ٹوری گئے عشق شے ہی ایسی یہ نہ ویکھن دیندا ہے گڑا کچا ہے تے نہ ویکھن دیندا ہے گڑا پکا ہے اللہ کے کوڑا سرگانا صاحب عشق بھی کوڑا ہے اے کوڑا ایڈا نیا کر چھڑدا ہے بندے نوں گڑا کچا پکا نہیں ویکھن دیندا تے جے عشق رسول اللہ دا ہوئے تے ہوئے بھی سچا تے مڑ کدے ویکھن دیندا ہے اے عزیزاں دی وقار چپ کر کے ٹرے جاندے نے منہ مدینے والے کمزوری ہوندی گئی بیماری بددی گئی ذوف ہوندا گیا سفر دی تکلیف برداشت نہ ہوئی آخر منہ مدینے وال کر کے فرماندے نے اکھی سونے نوائے نی اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے آکھی سونے گل سونا میری ہے سرگانے پیارے جنوں عشق ہویا نہیں انہیں نہ گلاں دا خبر وہ کملے نے وہ آندے نے ایویں چلے نے لگے راندے نہیں ہنن جڑا دریا وچ وڑیا نہیں اون کی پتہ ہے کڈا ڈوگا ہے اتو پانی برابر ہی لگدا ہے پر جڑا وڑے اون پتہ لگدا ہے کنا ڈوگا ہے تے کتھوں ڈونگا ہے سجنا یہ عشق بھی دریا ہے جڑا اندے وچ وڑیا ہے اون پتہ ہے تے تانوں میں اور بھی ایک گل دسدا یہ گل میری لکھ لو جنہ چر عشق نہ ہوئے اُنہ چر فرقے ہوندے جدو اندر عشق آ جائے فرقے ختم ہو جائے وہ اندر کیڑے فرقے تے کیڑیاں گلاں بس ایک یار ہے بس دوجی ہر شے ختم اے ہیٹھاں جے بندہ جلے بندہ فرقیاں میں جو اس لئے سمجھا کرو اندہ گناہ کوئی نہیں اجے ہٹلی لینے جس لئے اگاں کسے دوجی پوڑی تے پیر دھر گیا موڑے نو کو نہیں پتا ہونا فرقے کی ہوندے اے اجے ہٹلے پاسے تے کدی آندا ہے او فرقہ تے کدی آندا ہے او فرقہ تے فرقیاں فرقے بنائی ودا ہے اجے اندی لین پیچھے اجے ہٹلی منزل تے جدو اتلی تے پہنچیا اودو اکو یار دا نام لینا دوجا ختم سمجھ آ گئی ہے کوئی اے جڑے فرقیاں وچ بڑے نہ بندے وہ اجے پیچھے نے انہاں اجے نہیں ویکھیا جدو تک لے انہیں تے سائیاں اپنا منزل وکھا چھڑی اس لئے انہاں آکھنا باس بھائی جدو دا مرشد ملیا باہو میرے موک کے کل عذابے ہو روڑے ہی موک کے جدو سائیں ایک نشانہ جو ہو گیا موڑ کی روڑا رہ گیا بچے روڑے وہ نہ چلی میں جنہ چلے جے عشق اور اندر نہیں آئے اے عشق ایڈا غیرت ماندے اے جس لئے کسے دے اندر آ جائے نا اے اور کسے اندر ران نہیں دے کیوں عشق والیاں نے دس ہے العشق و نارن عشق آگے اپنے تو سوا دوجی ہر شے نو جلا کے راکھ کر دیندا ہے اندر آندا ہے صرف میں نہ نہیں جتھے میں ہوں اوتھے دوجا نہیں ہو سکتا فرقیاں ذات برادریاں جی وڈا نکا فلانا فلانا وہ آندا ہے ایک ہی بس ایک یار ہے دوجی ہر شے ختم نہ ہوندی ذات ہوندی ہے نہ ہوندی برادری ہوندی ہے نہ ہوندی فرقہ ہوندا ہے نہ ہوندی جماعت ہوندی ہے ایک کو یار ہوندا ہے بس فرقے بنائے نے تو فرقیاں بنائی ہیں بجے نہیں ادلا فرقے چھڑ دے ہوئے عشق نو اپنے اندر جاڑ دیو سنیا نہیں تو کی قرآن پہ آندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقے چھڑ دے ہوئے یار دی گلیے چاہ جاؤ نہ فرقے مکن تو من پھاڑ لیں فرقے انہاں چری راندے جنہ چر یار دے عشق دی اندر جلوہ گری نہ ہو جائے اے عزیزان دی وقار سنیے اور سمجھیے فرماندے نے اکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہوئے اکھی سونے
بندے آندے نے میں کہ حضور دے دور وچ بھی فرقے آئے. میں کہ نہیں کوئی نہ ہے. میں کہ اس لیے کیوں نہ ہے؟ میں کہ اس لیے عشق آ اس لیے سائیاں دے عاشق آئے. جدو عشق گھٹدا گیا ادو فرقے ودے گئے. جدو عشق ہا ادو فرقیاں سدیاں پیچھے باہر کھلوتے رہن باغا نیڑے نہ ہوئے ساڑ چھڑ سے سا. اے عزیزان دی وقار بولی درویش آ رہی ہے. ایک نشانہ پکا اتھے کھڑا رہو. اقبال آندن باطل دوئی پسند حق لا شریک. باطل دے دو دو یار ہوندے حق دا ایکو. بس ایک تے رہو کھڑا رہو. اے عزیزان دی وقار منہ مدینے ال تے فرماندے نے اکھی سونے نو آئے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے. اسا مر کے بھی نہیں مرنا جے سونیا تیری نظر کرم ہو. ہائے ہائے عزیزہ نے من ذرا سمجھ رہا منہ مدینے والے اے جدو ٹردیاں بھوک پیاس تے او سفر دی صحبتاں بیماری غلبہ ہویا تے انہاں محسوس کیتا کہ میری جان نکلن لگی. میری جان نکلن لگی. عزیزہ نے دی وقار تے ہوا نو ایک پیغام دیتا ہے اور دعا کی تھی اللہ سنیا میرا پیغام میرے نبی تک پہنچائیں. یہ دعا چکی تھی منہ مدینے الگ پیغام میرا حضور تک پہنچائیں. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے عاشق بول کے آنے نے 2 گھڑیاں رک جا تقدیر سانو رسیا یار منا لین دے خود جان حوالے میں کر دے سا میری جان دا مالک آ لین دے. توجہ ہوئی سجن کے کوئی نہ ہوئی. اے روح ذرا رک جا. ایک ہاتھ انج کیتا ہے وہ دوٹھنی تے بیٹھے دوجا انج کڈیا ہے ایک ہاتھ دوجے ہاتھ چ دیتا ہے عرض کردے نے اللہ سونیا گواہ ہو جائیں میں اپنا ہاتھ یار دے ہتھاں چ دے کے جا رہا. ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک مدینے والےاں دا ہے. یا اللہ میں اپنا ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ دے کے جا رہا. ادو ہوا نے خبر حضور تک پہنچائی. جب حضور کو خبر پہنچی نا تو حضور نے صحابہ نے صد کے فرمایا صحابہ تو اڈا ایک ساتھی آ رہا سی لیکن ان راستے وچ موت آ گئی وہ پڑ نہیں سکیا. اگو جدو ایک گل سنی تو صحابہ کہنے نے سونیا کاش اپڑ جاندہ تے ہجرت دا پورا اجر ڈھی جاندہ. مدینے اپڑ جاندہ تے پورا ہجرت دا اجر ڈھی جانا کاش اپڑ جاندہ. اے عزیزان من اللہ فرمایا جبریل مڑ قرآن لے جا جا کے دس اللہ فرمایا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یخرج من بیتہ جو اپنے گھروں نکلے مہاجرن اللہ اللہ تے اللہ دے رسول وال نیت کر کے گھروں نکلے ثم یدرکہ الموت ان راہ وچ موت آ جائے اپڑے نا
فقد واقع اجرہ، سونے اللہ دے ذمے ہے کہ ان اجر پورا ہی دے سب ہمیں نہ اے جڑا سونے نبی ال ٹر پاؤن دا اجر اے نہیں بڑا، اے دے وچ گل یاد آ نبی پاک سرکار دی بارگاہ ایڈی وڈی تے اونچی ہے، ایک دن کعبہ شریف نے اللہ کے دعا کیتی کہ میں بھی حضور دی بارگاہ حاضر ہونا، اللہ نے کعبہ شریف نو چھٹی دی، اجازت دیتی، کعبہ شریف حضور دی خدمت حاضر ہویا، تیرے کیتی سونیا سارے ہی تیرے کو کچھ منگدے نے، کچھ میں بھی منگنا ہے، حکم ہویا مانگ، تے بیت اللہ شریف عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دے بڑے پیارے ہو، اللہ کو منظوری لے دیو کہ جیڑا بندہ میرے کول آ جائے نا زیارت کرن، میں دی شفاعت کرا۔ سرکار فرمایا جا منظوری ہو گئی۔ اس مردو جی واری عرض کیتی سونے ایک اور دعا ہے، حضور فرمایا کی سونے جڑا گھروں ٹر پوے تے راہ رہ جائے اپنے نام ان دے واسطے بھی میں قیامت علیہ دن سفارش کرنی، فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ خانے کعبہ شریف نو پتہ اب ہونا ٹائم بنیا کھڑا ہے، انہیں کہ سونے جڑا آوے بھی نہ ٹرے بھی نہ دل وچ نیت رکھے با میں کعبے کول جانا، میں ان بھی بخشے اللہ اکبر۔ اے کعبے دا رتبہ ہے، سوچ پہ لیا کعبے دا کی رتبہ ہونا ہے۔ اے معزز حضرات، اے گرامی قدر ساتھیو، رسول اللہ سرکار دی بارگاہ ایڈی اونچی بارگاہ ہے، ایڈی وڈی بارگاہ ہے میرے پاک نبی سونے دی، جیڑا بھی اتھے ٹر گیا، جیڑا بھی اتھے پہنچیا انہوں اللہ پاک نے معاف فرما دینا ہے۔ اے ایک شام دے عالم دین نے انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ اردو ترجمہ پاکستان وچ مل رہا ہے آج کل۔ انہوں نے واقعہ لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ بیت اللہ شریف جاندہ ہے نا کعبہ شریف، انہوں نے ساری کتاب کعبہ شریف تے لکھی، کعبہ شریف جاندہ ہے تے حجر اسود دا استلام کردہ ہے، استلام سدے نے دوروں اشارہ کرنا، آمڑا سی آنج کر کے دوروں آنج کرنے، بھیڑ ہوندی ہے نا جگہ نہیں جبیندہ حجر اسود دوروں آنج کرنے، جس دوروں کھلو کے آنج کرنا ہے۔ قیامت والے دن او جڑا حجر اسود ہے نا ان زبان ملنی ہے تے اکھاں ملنی ہے، اس دوروں کھلو کے سلام کرنے والے بندے دا نام لینا ہے، ان دے والد دا نام لینا ہے تو ان دے پنڈ دا نام لینا ہے، فلانا فلانے دا پتر فلانے پنڈ دا اے سن وچ میرے کو آیا، اس میں سلام کیتا، یا اللہ میں سفارش کرنی ہے بندہ چھڑ دے، وہ دی سفارش منینی۔ اے جڑا کعبے وچ پتھر ہے او دا اے رتبہ ہے۔ کوئی سیانے بندے بیٹھے ہو کو گلاں تے غور کریا کرو، جیڑا پتھر نو سلام کرے پتھر تے ان سیان لینا ہے، جڑا مدینے والے نو سلام کرے روضہ انور تے حاضر ہو کے تے حضور نو سلام پیش کرے، کیا میرے نبی سرکار نہیں سیان لین گے؟ ایمان تے عقیدے دی گل دس رہا ہاں، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ بسم اللہ اے اسم اللہ دا تے اے بھی گینا بھارا نال شفاعت سری ور عالم بچی عالم سارا حدوں بے حدی درود نبی دے جس دائے دے
پسارا ہوں میں قربان انا تو باؤ تے جنہ ملیا نبی سہارا ہو سجنا جانے من زندہ باد یہ گل ایتھے تائیں پڑ گئی ہے تاجدار ختم نبوت دی تیدا مطلب ہے کام مولویاں پورا کر چھڑیا ہے اور ناگلی نسل نو سبق پڑھا چھڑیا ہے نہیں سمجھ آئی گل یہ ایتھے تائیں گل پڑ گئی ہے تاجدار ختم نبوت دی تیدا مطلب ہے بس سبق قوم پڑھ گئی ہے جیڑی خطرے عمران خان اور نڑا ہے وہ پورے ہو گئے بھائی تاجدار ختم نبوت نہیں بندیاں یاد ہونا چاہیے میں کہا یہ ہو گیا ہے ہاں جی گل ایتھے تائیں پڑ گئی بلے 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 یہ دا مطلب ہے سرگانا صاحب پانی ٹبیاں تے بھی چڑھ گئے یہ جٹاں دی بولی ہے نا یہ جٹاں دی بولی ہے جٹاں دے نا ٹبیاں تے بھی چڑھ گئے یہ دا مطلب ایک باری موڑا آخے تاجدار ختم گڈ بوائے گڈ بیٹا اللہ برکت دیتے ہیں ایو جے مجاہد جلے بچو پیدا ہو گئے سمجھو کام سیدھا ہو گیا ہے پنڈیری تیار ہو جائے تو موڑ روڑا کوئی نہیں راندہ آگاں بھوئیں بنی پی ہوں دیئے بھائی پھات کے لا لیں ہاں سجنہ بندے گلہ نو سمجھ دے نہیں بھائی میرے جیڑا سنی ہے نا سنی مسلمان ہے جیڑا پورا مسلمان ہے ایک گل رمض دے لئے سمجھ لو کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوندہ جنی دیر تیوں دے اندر علی نہ ہوئے میں علی کی میں مننا منظم علی سرگانے مرید ہیں تو تے نوٹ کر لا سجنا دس دا رہی کیا ماکھیوں مٹھے تو بغیر ہو سکتا ہے سوچ لو موڑ بھی دودھ چٹیائی تو منے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بس یہ بھی گل یاد رکھ لو جی میں ماکھیوں مٹھے تو بغیر شہد نہیں ہو سکتا دودھ سفیدی تو بغیر دودھ نہیں ہو سکتا ایویں سنی عشق علی تو بغیر سنی نہیں ہو سکتا علی دا عشق نہ ہوئے تو بندہ کی میں بندے دا پتر بن سکتا ہے پہلا عشق علی دا چاہید ہے مڑ جا کے تو نبی سرکار دی بارگاہ پیش ہونی دے صاحب بندہ مرنے جیڑا بندہ مولا علی سرکار دا منکر ہے اونا نبی سونے نال کیڑا جوڑ رہ جاندہ ہے بھائی نا یہ گل دینی تو کٹ چھڑو کہ کوئی بندہ وہ بھی ہو سکتا ہے جیڑا مولا علی نہ مندہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین ساڑھا ایمان تے ساڑھا عقیدہ ہے یہ وے مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا برا علی ہے مرشد میرا
کد کے لکھے ہویا بھی دکھا دینا کہ میری مولا علی نال بیعت ہے. اسی تے مولا علی دے مرید ہونے ہیں. ہاں جات دینا جڑا منصب اس میرے ہاتھ جا دیتا میں اپنے مرشد انہاں توڑ مولا علی تا. اسی تے مولا علی دے مرید ہوئے ہیں. سجنا ساڈا تے تعلق مولا علی نال مرید اسی اس گل دے ہوئے ہیں. باوڈی کدے پے ہیں جی میں ابو بکر صدیق حضور نو اڈیکدے پے جدوں امام مہدی آ کے آکھنا ہے چلو اے اٹھو میرے نال مریداں اسی ہر شے چھڈ کے گھر بار وطن چھڈ کے ایویں انہاں دے نال ٹر پونا جویں صحابہ حضور دے نال ایتھے کھلوتے ہیں. اے عقیدہ جے دوستو اور عزیزو اے جے نبی پاک سرکار دے صحابہ والا عقیدہ اے جے نبی سونے دی آل والا عقیدہ ایدے اتے پکے رویا جے. عشق علی دا اپنے اندر رکھیا جے. علی دا عشق جے تو نبی دے عشق تک لے گیا تے عشق سچا ہے. علی دے عشق دی نشانی بھی تے دسوں آنا اس نے کیا دودھ میرا صحیح ہے سیاں کیا تھرمامیٹر ساڑھے پتہ لگ جائے سارے آنکھیں ساڑھے کوڑ عشق علی دا میں کہ عشق علی دا ہویا تے نبی تک لی جانا کیونکہ عشق علی دا پہلی پوڑی ہے عشق نبی دا آخری پوڑی ہے. جے نبی دا عشق تیرے اندر آ گیا ہے تے پھر عشق علی دا سچا ہے تے اجے ادھے ہی لگا پھرنا ہے تو مڑ پترا وچ تو روڑا ہے وہ کاٹ تاکہ نبی دے عشق تک جائیں. اتھے آ نبی سونے دیا قدمائیں کیونکہ علی بندیاں نو نبی دے بوئے تے لے ہونا آستے آئے. اللہ سونا اپنے محبوب دا صدقہ ساڑھے سجن فاروق احمد نو جنت الفردوس نصیب کرے. اللہ تعالیٰ انہاں دے نیک ارادے پورے کرے. میں انہاں نہ کھاں گا افضل حسین بھائی بیلی ہر سال ایتھے فاروق احمد دا ذکر جڑا ہے وہ دے مثالے ثواب واسطے کریا کر تے اگو ٹائم وال ویلے نال نہیں کرے. اب بجدیاں ٹائم دا سواد نہیں ہوندا. اللہ سونا اپنے ماں ختم پڑھو جی مولوی صاحب دعا کر. اگر دیش آیا لا کے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس ختم پاک نو محفل پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے مولا کریم 20 مرتبہ قرآن پاک اور 1000 مرتبہ درود شریف، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ قریش، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک، سپارے، جو کچھ پڑھا گیا اور جو کھانا پکایا گیا سب اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضور پیش کرنے قبول فرما۔ حضور دے عزیز و اقارب، حضور دے صحابہ، حضور دے اہل بیت، نواسہ رسول، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و حنین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، سلف صالحین، ائمہ دین، سب نو ایصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی اس محفل پاک میں شریک ہوئے نے انہاں سارے نے جو کچھ سنے ہیں، پڑھیا ہے، جو کھانا پکایا گیا ہے اس نیت سے، جو حاضرین نے پڑھیا اور سنیا اس دا ثواب، اور قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک اور سورتاں دا ثواب میرے مولا بالخصوص فاروق احمد مرحوم دی روح نو کرنے قبول تے منظور فرما۔ ان دی قبر روشن کر اور اس نو جنت وچ اعلی رتبہ عطا کر۔ نبی پاک سرکار دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب کر۔ میرے مولا اس دی قبر نو جنت دیاں باغاں چوں باغ بنا۔ او دے گھر والیاں لواحقین نے جو اس دے ختم پاک دا اہتمام کیتا ہے اس نو بھی قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ یا اللہ جنہ دوستاں نے اس دا اہتمام کیتا ہے ختم شریف دا، اس بیلی دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت عطا کر۔ صلی اللہ تعالی